السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو نیکی اور حکمت میں لگاؤ تھا اور سمجھدار بھی تھا، پر ایک بات نے اس کے دل میں اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور شادی کے دوسرے روز اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتا۔ اس بادشاہ کے وزیر بشیر قاضی بادشاہ کی اس حرکت سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ایک بار پھر بادشاہ نے ایک لڑکی کو دلہن بنایا، اس سے شادی کی، اس کو ایک رات رکھا اور دوسرے صبح اس کو قتل کروا دیا۔ تو تمام گاؤں والے اس لڑکی کی لاش کو لے کر وزیر کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، اے وزیر، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہوتا ہے کہ انہیں بادشاہ بے دردی سے قتل کر دیتا ہے۔ وزیر بھی ان کی بات سن کر بہت دکھی ہوتا ہے، لیکن وزیر بیچارہ کیا کرتا، وہ ہر بات پر بادشاہ کو سمجھاتا تھا، لیکن بادشاہ وزیر کی بات نہ سمجھتا۔ گاؤں والے اپنے سر زمین پر مار مار کر رونے لگے اور اپنی فریاد وزیر کو سنانے لگے۔ اس وزیر کی خوبصورت بیٹی تھی جو گاؤں والوں کا حال اپنے باپ کے پاس کھڑی سن رہی تھی۔ وزیر کی بیٹی بہت ہی خوبصورت، عقل مند، سمجھدار تھی۔ وہ اپنے باپ وزیر سے کہنے لگی کہ میں بادشاہ سلامت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر بولا، بیٹا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم تمہیں شادی کے دوسرے دن مار ڈالے گا، تم تب بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بیٹی بولی، بابا، لوگ کیا کہیں گے کہ وزیر اپنی بیٹی کو تو چھپا کر رکھتا ہے اور لوگوں کی بیٹیوں پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ لوگوں سے یہ کہہ سکو گے کہ جہاں وہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہ بچا سکا، وہاں وہ اپنی بیٹی بھی نہ بچا سکا۔ اس لیے بابا، آپ میری شادی اس سے کر دیجئے، اور ویسے بھی بابا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیٹی بہت مجبور کر لیتی ہے تو وزیر مان جاتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایسا کرتا کیوں تھا۔ بہت پہلے اس بادشاہ کی ایک بیوی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ عشق لڑاتے دیکھ لیتا ہے، لیکن جس حال میں اس نے اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، اسی حال میں وہ اپنی بیوی اور غلام کی ایک تصویر بنوا لیتا ہے اور اپنے کمرے میں لگوا دیتا ہے تاکہ اس کے سامنے اس کی بیوی کی بے وفائی ہر وقت رہے اور اس کو یاد رہے کہ عورت کتنی بے وفا ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں عورتوں کے لیے اس قدر نفرت بڑھ گئی تھی کہ اس کو تمام عورتیں ایک ہی جیسی لگنے لگی۔ اس لیے ہی بادشاہ شہر کی لڑکی سے شادی کرتا اور دوسرے دن اس کو پھانسی پر لٹکا دیتا، یہ سوچ کر کے نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی عورت ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے گی۔ بادشاہ کو اس بات سے اس کے وزیر و بشیروں نے بہت سمجھایا، لیکن بادشاہ نہ سمجھا۔ اب ہم چلتے ہیں وزیر کی طرف، جو اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ کے ساتھ کرنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ وزیر مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو پتہ نہیں کیا کہ شادی کے اگلے ہی دن میں اس کو پھانسی پر لٹکا دوں گا؟ وزیر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بولا کہ بیٹی ضد کر رہی ہے۔ بادشاہ بولا، اگر تمہاری بیٹی ضد کر رہی ہے اور تم اس کی ضد پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اور اگلے ہی دن وزیر کی بیٹی اور بادشاہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ وزیر کی بیٹی اب بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بادشاہ جب شادی کی رات وزیر کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ بادشاہ کی توجہ وزیر کی بیٹی کی طرف ہی ہوتی ہے کہ اچانک اسی کمرے میں لگی اس کی بیوی کی تصویر پر بادشاہ کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تب بادشاہ کو عورتوں کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے، تو بادشاہ غصے میں اور جوش میں آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمارے وزیر خاص کی بیٹی ہیں اور آپ نے یہ بے وقوفی والی حرکت کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل صبح ہم آپ کو قتل کروا دیں گے؟ ملکہ بہت ہی ادب اور احترام سے بولی کہ یہ میرے آقا، یہ فیصلہ تو میرے اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا فیصلہ مجھے ہر حال میں منظور ہے۔ بادشاہ بولا، کیا تم صبح کے انجام سے واقف ہو؟ ملکہ بولی، بالکل واقف ہوں کہ میری موت صبح فجر کے وقت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک رات آئے گی۔ ملکہ بولی، محبت کی خوشی کو لمبائی سے نہیں ناپا جاتا، اس کی گہرائی دیکھی جاتی ہے۔ بادشاہ بولا کہ تمہاری اس دل فریب باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں۔ ملکہ بہت ہی احترام سے بولی، ایک رات کے لیے آپ کی بیوی ہوں اور اس رات پر میرا پورا حق ہے اور صبح پر آپ کا اختیار ہے۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک رات کے لیے تو ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کے بعد بادشاہ تھوڑا ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ملکہ بولی کہ آپ کا دل بہلانے کے لیے میں آپ کو کیا سناؤں؟ کوئی نظم سناؤں، کوئی شعر سناؤں، کوئی قصہ سناؤں یا پھر کوئی گانا سناؤں؟ بادشاہ بولا، ایک رات کی بیوی ہو اور اس رات پر تمہارا پورا حق ہے، چلو تم ایک قصہ سنا دو۔ اس کے بعد ملکہ بہت ہی ادب و احترام سے بادشاہ سلامت کو شربت پیش کرتی ہے۔ ملکہ اب قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے کہ
یہ ایک تاجر تھا، اس کی ایک بیوی تھی اور ایک جوان بیٹی تھی، 3 چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ تجارت کرتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی۔ ایک مرتبہ اسے سفر کے لیے جانا ہوتا ہے، سفر لمبا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے مل کر جاتا ہے۔ جاتے ہوئے بیٹی کھجورے دیتی ہے کہ بابا سفر لمبا ہے، بھوک لگے تو راستے میں کھا لینا۔ وہ کھجورے ساتھ لے کر تجارت کے لیے راستے میں نکل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے آخر تھک جاتے ہیں اور راستے میں اس کو ایک حوض نظر آتا ہے، پانی والا حوض، کافی نیچے ہوتا ہے اور وہ اونچائی کے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے سفر طے کر کے نیچے آتا ہے، یہ سوچ کر کے یہاں بیٹھ کر کھجورے کھا لوں گا اور پانی بھی پی لوں گا۔ وہاں وہ بیٹھ کر کھجورے کھا رہا ہوتا ہے اور کھجورے کی گٹکیں اپنے پاس جمع کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک گٹک وہ حوض کے اندر پھینک دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہ حوض میں سفید پانی ہوتا ہے اور اچانک سرخ ہو جاتا ہے، اور اچانک ہی حوض کے اندر سے ایک بہت بڑا جن باہر آ جاتا ہے۔ اس جن کے ہاتھ میں بہت بڑی تلوار ہوتی ہے۔ وہ تاجر بیچارہ جن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کانپنے لگ جاتا ہے۔ جن اس تاجر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی قتل کر ڈالوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ جن بولا، اے آدم جات، تم نے کھجور کھا کر گٹک ہوش میں پھینک دی ہے جو میرے چھوٹے معصوم بچے کے حلق میں جا کر پھنس گئی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ تاجر بولا، لیکن مجھے تو آپ کا بیٹا نظر ہی نہیں آیا۔ جن غصے سے بولا کہ ہم جن آدم جات کو نظر نہیں آتے۔ تاجر بیچارہ روتا ہوا کانپتا ہوا بولا کہ اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ جن بولا کہ تجھ پر احتیاط تو لازم تھی، اب اپنی جان بچانے کے بہانے نہ ڈھونڈ۔ تاجر بولا کہ اگر یہ میرا گناہ ہے تو نادانی میں ہوا ہے۔ جن بولا، نادانی میں ہو یا جانتے ہوئے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کا قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون، یہی انصاف ہے۔ تاجر بیچارہ مجبور ہو کر بولا ڈرتا ہوا کہ اگر مجھے مارنے سے تیرا بدلہ پورا ہو جائے گا تو مجھے منظور ہے۔ تاجر بولا کہ میری ایک شرط ہے۔ جن بولا کہ وہ کیا؟ تاجر بولا کہ مرنے کے بعد قبر کی مٹی کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن لوگوں کا میں نے قرض دینا ہے، وہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ وہ دیکھو، ان میں لوگوں کا سامان اور امانتیں ہیں جو میں نے لوگوں کو پہنچانی ہے، اور میری ایک جوان بیٹی ہے جن کی میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ مجھے یہ قرض ادا کرنے کا وقت دے دو تاکہ میں تمہارے بدلے کے قابل بن سکوں اور تم اپنا بدلہ لے سکو۔ جن بولا، جان بچانے کا اچھا بہانہ ہے۔ تاجر بولا تو ٹھیک ہے، تو مجھے ابھی قتل کر دے، میں روز قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے اور صبح فجر کی اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ ملکہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت بولتے ہیں کہ قصہ سنانا بند کیوں کر دیا؟ اب مجھے بتاؤ کہ جن نے تاجر کو مار دیا۔ تو ملکہ بولی کہ رات ختم تو بات ختم، اب اذان ہو چکی ہے اور میرے مرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ بادشاہ بولا، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کہ جن نے اس تاجر کو مارا یا چھوڑ دیا؟ ملکہ بولی کہ کہانی بہت طویل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ بولا کہ ہم وقت کو روک لیں گے۔ ملکہ بولی، اے سلطان، کیا وقت کبھی کسی کے روکنے پر رکا ہے؟ بادشاہ بولا کہ ہم تمہیں ایک رات کی زندگی اور عطا کرتے ہیں، اب تم قصہ سناؤ۔ ملکہ بولی، نہیں میرے سرتاج، قصہ تو راتوں کو سنائے جاتے ہیں اور اب تو اذان ہو چکی ہے، عبادت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کو اپنے شاہی فرائض بھی انجام دینے ہوں گے۔ بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک دن اور ایک رات کی زندگی اور بخش دی۔ اب ملکہ وضو کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں، سب کے چہرے پر خوف ہوتا ہے، اس کے چہرے پر خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈر کیوں نہیں رہی؟ مجھے قصہ تو ایسے سنا رہی ہے جیسے اسے زندگی بھر میرے ساتھ رہنا ہے۔ خیر، اس کا قصہ مجھے بہت دلچسپ لگا ہے۔ بادشاہ ملکہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نظریں اچانک اس کی بیوی کی تصویر پر پڑ جاتی ہے اور بادشاہ پھر سے طیش میں آ جاتا ہے، کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور دن بھر کے تمام کام کرتا ہے۔ ادھر ملکہ خدا سے دعا کرتی ہے کہ یہ میرے خدایا میرے سرتاج کو ہدایت دے، اے اللہ تو میرے سرتاج کو ہدایت دے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو قتل نہ کرے۔ جب شام ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے کمرے میں آتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کے ہاتھ دھلواتی ہے، ان کو کھانا پیش کرتی ہے، ان کے جوتے اتارتی ہے۔ بادشاہ بولا کہ یہ تو نوکروں کا کام ہے، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ ملکہ بولی، نہیں میرے سرتاج، یہ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ بادشاہ بولا کہ تم ایک رات کی بیوی ہو، اس کے بعد بھی تو کام نوکروں کو ہی کرنا ہے۔ ملکہ بولی، اے میرے سرتاج، مجھے اس ایک رات میں بھی اپنی خدمت کا موقع دے تاکہ مرتے وقت میرے دل پہ بوجھ نہ ہو کہ میں نے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کی۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل کو سکون ملا، لیکن پھر اس کو اپنی بیوی کی بے وفائی یاد آ گئی
اور پھر سے بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ فالتو بات مجھ سے نہ کرو، بس تم قصہ بیاں کرو۔ ملکہ اب قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے۔ جن بولا اگر میں تمہیں مہلت دے دوں تو کیا تم واپس آؤ گے؟ تو تاجر بولا کہ ہاں، میں اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں ضرور آؤں گا اور اپنی جان دوں گا۔ جن بولا کھاؤ اللہ کی قسم۔ تو تاجر بولتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں ضرور آؤں گا۔ جن بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں اور 40 دن کے بعد یہاں تم نے خود آنا ہے اپنی جان دینے۔ اس کے بعد تاجر لوگوں کا سامان لوگوں تک پہنچا کے اپنے گھر 10 دنوں کے بعد لوٹتا ہے۔ تاجر کے بچے اپنے باپ کو 10 دن کے بعد گھر آتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور بیوی کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ بیوی بولی کہ یہ میرے سرتاج، آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، اس کے بعد میں شکرانے کی نفل ادا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے گھر واپس آ گئے ہیں۔ یہ سن کر اس تاجر کا دل رو رہا تھا کہ جب ہمیشہ کے لیے جاؤں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ اپنے بیوی بچوں کو تحفے دیتا ہے جو وہ تجارت کر کے لایا ہوتا ہے۔ بیوی بولی کہ یہ میرے سرتاج، مجھے گہنوں کی ضرورت نہیں، میرے گہنے تو آپ ہیں، میرا لباس تو آپ ہے، بس آپ میرے ساتھ رہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر اس تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس تاجر نے کاغذ پر لکھے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے دن، اور اس کاغذ کو جب جیب میں ڈالا ہوتا ہے، ہر روز دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ آخرکار وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے اور اس کی بیٹی رخصت ہو کر خیریت سے اپنی سسرال چلی جاتی ہے۔ اب اس تاجر کی موت کا وقت بہت قریب آ گیا تھا۔ اس کو اپنے گھر والوں سے جدائی کا دکھ اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی کی سوچ آ رہی تھی کہ میرے بغیر یہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا۔ اس کی بیوی کو کچھ نہیں پتا تھا اور وہ بے خبر سو رہی تھی اور تاجر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تاجر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تو بیوی اٹھ کر بولی کہ آپ کے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں آیا ہے؟ تاجر بولا کہ یہ پسینہ موت کے خوف سے آیا ہے، ذرا مجھے شیشہ لا کر دو، میں اپنا چہرہ دیکھوں کہ موت کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ بیوی بولی کہ آپ ایسی منحوس باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے اور محنت کی دولت دی ہے۔ اس کے بعد وہ تاجر روتا ہوا اپنی بیوی کو پوری بات بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر بیوی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور وہ بیوی تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ بیوی جب پورا قصہ سنتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، آپ کی جگہ پر میں قتل ہو جاؤں گی، اس طرح اس جن کو بھی ٹھنڈک مل جائے گی۔ تاجر بولا کہ نہیں، جب بچوں کی ماں مر جاتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، میرے جانے کے بعد تم بچوں کا خیال رکھنا۔ تاجر روتا ہوا بولا کہ اگر میرا مال دولت جمع کیا ہوا ختم ہو جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے اور تمہارے پاس کوئی چارہ اور نہ ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم دوسری شادی کر لینا۔ بیوی بولی یہ سننے کے لیے میں زندہ ہوں، ایک کاش کی مجھے آپ کے قدموں میں موت آ جائے۔ بیوی رو کر بولی وفادار بیوی کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے، اللہ نے عورت کو ماں کے رتبے سے نوازا ہے اور عورت سے ہی ولیوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو پیدا کیا ہے، مگر اکثر یہ اپنے شوہر اور بچوں کی محبت میں ٹور کر شیشے کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ تاجر بولا کہ یہ میری وفادار بیوی، اب خدا کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اب صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ بیوی روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی بولی کہ آپ کے جانے کے بعد اگر برے حالات آ گئے تو میں محنت کر لوں گی، لوگوں کے گھر میں کام کر لوں گی، برتن دھو لوں گی، کپڑے دھو لوں گی، مانگ کر کھا لوں گی، لیکن اے میرے سرتاج کبھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میری خوشی آپ ہیں، میری رونق آپ ہیں، میری سانسیں آپ سے جڑی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگ کے روتی ہے۔ اب وہ دونوں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ کر خوب روتے ہیں۔ ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے تو بادشاہ بولا کہ واہ کیا عورت ہے، ایسی عورت بھی دنیا میں ہوتی ہے؟ ایسی نیک اور پاک دامن وفادار بیوی کی دہلیز پہ فرشتے بھی نماز پڑھنا اپنا فخر سمجھیں گے۔ ملکہ بولی جی درست فرمایا آپ نے، اس دنیا میں کچھ عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے پاک رشتے کو گناہوں سے خراب کر دیتے ہیں، کچھ بدکار عورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسی نیک عورتوں پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ملکہ اب آگے قصہ سنانا شروع کرتی ہے کہ صبح ہوتے ہی تاجر اپنے سفر کو روانہ ہونے کو ہوتا ہے۔ تاجر کے بیوی بچے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آخری گھڑیوں میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری سلام کرنے کے بعد تاجر سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور سفر طے کرنے کے بعد اب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے اپنی جان دینی ہوتی ہے۔ تاجر جن کو آواز دیتا ہے کہ یہ شہنشاہ جن، میں حاضر ہو گیا ہوں اور میرے 40 دن پورے ہو گئے ہیں، آؤ اور میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔
जिन बाहर आकर बोला, ए बहादुर नौजवान, तुम पर ताज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए, लेकिन ए आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। जिन बोला कि मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था वो सच था कि नहीं। लेकिन मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। ए बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब जाओ तुम अपने बीवी बच्चों के पास, वो रो रहे हैं तेरी राह में। ताजिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का शुक्रिया अदा किया। मलिका ने किस्सा खत्म करते हुए कहा कि ये बादशाह सलामत, अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा सुनाए। बादशाह बोला कि जरूर। बादशाह बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। मलिका बोली कि ये बादशाह सलामत, एक बादशाह होता है जिसकी 4 बीवियां होती हैं। उनमें से एक बीवी का रंग काला होता है, वो भोली भाली सीधी सादी होती है, और दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती हैं, खूबसूरत होती हैं और चालाक होती हैं। लेकिन बादशाह अपनी उस सांवले रंग वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है। ये बात उन 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो तीनों बीवियां बादशाह सलामत से सवाल करती हैं कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली बीवी से करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? बादशाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार था, कहने लगा कि ये मुनासिब वक्त नहीं। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश होता है और अपनी 4 बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात लाल यकूत रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक बीवी को छोड़कर बाकी तीनों बीवियां झोलियां भर लेती हैं और बादशाह से आकर कहती हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो तो वही बुत बनकर खड़ी हुई है। उनका ये कहना ही था कि वो सांवले रंग वाली बीवी आती है और बादशाह का हाथ थाम लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अगर आप मेरे हैं तो ये सब भी मेरा है। ए बादशाह सलामत, मेरी खुशियाँ आप हो, मेरे गहने आप हो, मेरा लिबास आप हो, मेरी रौनक आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। बादशाह को अपनी उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह अपनी दूसरी बीवियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ, तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने जेवरात गहनों को उठाया और इसने मुझे चुना है। ये मुझे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए ये दुनिया में चीजें मायने नहीं रखती, इसलिए ही मुझे इससे ज्यादा मोहब्बत है। और हाँ, ये सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया की समझदार बीवी है। मलिका ये किस्सा भी खत्म कर देती है। बादशाह सलामत अब मोहब्बत भरी नजरों से मलिका की तरफ देखते हैं। मलिका बोली, ए मेरे सरताज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। बादशाह के दिल में भी अब रहम दिली आ गई और उसको समझ आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद फिर बादशाह की नज़र अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती है और फौरन मलिका तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगी कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ोगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई ही याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। बादशाह अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर फाड़ देता है और मलिका का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। बादशाह बोला कि मैंने कितनी औरत से शादी की है, लेकिन तुम वो वाहिद हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। मलिका बोली कि अब आप मुझे कत्ल करना चाहे तो कर दे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल न करवाएं, खुद अपने हाथों से करें। मुझे वो गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। बादशाह बोला, नहीं मेरी मलिका, नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा। और आज मैं अपना ये अहद भी तोड़ता हूँ, बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ऐसे किस्से सुनाया करेंगी। तो मलिका बोली, जी मेरे हुजूर, हम आपको रोज ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब बादशाह के वजीर, बशीर, काजी, राया सब बादशाह से बहुत खुश थे, क्योंकि बादशाह अब किसी को कत्ल नहीं करता था। इस वीडियो को एक